السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، اور کہیں پہ فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہی آباد کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور سورہ نور کے اندر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کا نام لیا جائے، اس کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اسی طرح مختلف جگہوں پہ اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، اور حدیث پاک میں بھی اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جائیں، فرائض جو ہے وہ مسجد میں ادا ہوں۔ بلکہ ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، انہیں ایک دفعہ اجازت مانگی ہے رسول اللہ کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور راستہ بڑا پرخطر ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگے فرمایا حل تسمع النداء، یا یہ کہا کہ حل تسمع حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، کہ آپ اذان کی آواز سنتے ہو یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام فرمایا فعجب، کہ پھر تو اذان کا جواب دے، یعنی مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ تو مسجد میں آنے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی ترجیح دی، اور بلکہ ایک روایت میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے میں کسی کو نماز کا کہوں اور کچھ جماعت کروائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کا آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جس کو تم مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ بندہ جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح بے شمار فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام فرمایا من احب اللہ فلیحبنی ومن احبنی فلیحب اصحابی ومن احب اصحابی فلیحب القرآن ومن احب القرآن فلیحب المساجد، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مساجد سے محبت کرے، کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ فإنها أفنية اللہ، یہ اللہ کے گھر ہے۔ تو اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، خاص کر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اسی میں ہم نے اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم رمضان سے شروع کریں اور پھر ہمیشہ اپنے فرائض جو ہیں وہ مسجد میں ہوں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتہ کہیں گے اللہ کہ آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمائے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسجد میں تفاخر تو بہت ہے، مسجد کے جو ہے وہ کوئی کہتا ہے میں مسجد کا صدر ہوں، کوئی کہتا ہے مسجد کا سیکٹری ہوں، کوئی کہتا ہے الحمدللہ مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ مسجدیں عالیشان بنی ہوئی ہیں، عالیشان قالین ہیں، عالیشان جو ہے وہ لائٹنگ ہے، اے سی ہے، سارا کچھ ہے، بہت پیاری مساجد ہیں، لیکن بدقسمتی سے نمازی نہیں ہے۔ کیپیسٹی لاکھوں کی، جی اس مسجد کی کیپیسٹی کتنی جی 70,000 1,00,000 اتنی کیپیسٹی، لیکن بندے کتنے ہیں جی؟ بندے 100 بھی نہیں ہیں، بندے 100 بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے زوال کی پھر وجہ بنتی ہے کہ اتنی بڑی مسجد اور ہم نے اس کو ویران چھوڑا۔ اور دوسری سائڈ پہ ابھی رمضان ہے، آپ کسی بوفے والے ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، آپ کو کہیں گے یہ ہاؤس فل ہے، بکنگ پہلے سے فل ہے، کہیں پہ بھی چلے جائیں بکنگ فل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جتنی ہم بڑی مسجد بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس کو ہم تفریح گاہ بنا دیتے ہیں۔ وہاں پہ آتے ہیں لوگ لیکن تفریح کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے کوئی نہیں آتا۔ جتنی بھی آپ دیکھ لیں گے بڑی مسجد خوبصورت بنے گی تو وہاں پہ تفریح شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مسجدیں تفریح گاہ نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو مسجد والا بنانا ہے، نمازی بنانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام۔